قاتلان حسین کا عبرتناک انجام۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم قسط وار سلسلہ وار واقعات کو بیان کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم نے حضور کے زمانے سے حضرت علی امیر معاویہ، حضرت حسن، یزید ابن زیاد، مسلم بن عقیل، حر وغیرہ سے لے کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور شہادت کے بعد کے واقعات کی پوری تفصیل بیان کر دی۔ اب ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان لوگوں کا، ان بدبختوں کا جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کیا اور آپ کو شہید کرنے میں پیش رہے۔ بعد میں ان کا کیا انجام ہوا، آئیے ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم بخت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بددعا نکلی، یا اللہ، رسول اللہ کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ اول تو ایسے مظلوم کی بددعا، پھر سبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا تھا۔ دعا قبول ہوئی اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا، یا چند ہی روز میں ملک و سلطنت چھین گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں بلکہ اس کا ایک نمونہ ہے جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا۔ وہ دفعتاً یعنی اچانک نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھ میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ ابن جوزی نے آگے یہ بھی نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم سارے عرب میں خوشرو خوبصورت آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا، جب ذرا سوتا ہوں 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلسا دیتی ہے، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد وہ کمبخت مر گیا۔ ابن الجوزی ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی سدی سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں ذکر چلا کہ حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں بھی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا کہ بالکل غلط بات ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ یہ شخص، یہ بدبخت مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ سدی کہتے ہیں، میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو وہ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ اسی طرح جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تیر مارا اور پانی نہیں پینے دیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح پیاس بجھتی ہی نہ تھی۔ پانی کتنا ہی پی جائے پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ کمبخت مر گیا۔ اب آئیے حاکم اور بادشاہ یعنی یزید کا حال دیکھتے ہیں۔ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کو بھی ایک دن چین نصیب نہ ہوا۔ تمام اسلامی ممالک میں خون شہداء کا مطالبہ اور بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اس کی زندگی اس کے بعد 2 سال 8 ماہ اور ایک روایت میں 3 سال 8 ماہ سے زائد نہیں رہی۔ دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا۔ قاتلان حسین پر طرح طرح کی آفات ارضی و سماوی کا ایک سلسلہ تو تھا ہی،
واقعہ شہادت سے 5 ہی سال بعد سن 66 ہجری میں مختار نے قاتلان حسین سے قصاص لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے اور تھوڑے عرصے میں اس کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ کوفہ اور عراق پر وہ قبضہ کر لے۔ چنانچہ اس کا تسلط ہو گیا۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ قاتلان حسین کے سوا سب کو امن دیا جاتا ہے، اور قاتلان حسین کی تفتیش اور تلاش پر پوری قوت خرچ کر دی اور ایک ایک کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ ایک روز میں 248 آدمی اس جرم میں قتل کیے گئے کہ وہ قتل حسین میں شریک تھا۔ اس کے بعد یعنی یہ لوگ شریک تھے اسی جرم میں، گرفتار کر کے ان لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد خاص لوگوں کی تلاش اور گرفتاری شروع ہوئی۔ عمرو بن حجاج زبیدی پیاس اور گرمی میں بھاگا، پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑا کہ اس کو ذبح کر دیا گیا۔ شمر ذل جوشن جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سب سے زیادہ شقی اور سخت تھا، اس کو قتل کر کے لاش کتوں کے سامنے ڈال دی گئی۔ عبداللہ ابن اسید جوہنی، مالک بن بشیر، حمل بن مالک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہوں نے رحم کی درخواست کی۔ مختار نے کہا، ظالموں، تم نے سبط رسول پر یعنی نواسائے رسول پر رحم نہ کھایا، یا تم پر کیسے رحم کیا جائے؟ چنانچہ سب کو قتل کر دیا گیا، اور مالک بن بشیر نے حضرت حسین کی ٹوپی اٹھائی تھی، اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹ دیے گئے اور میدان میں اس کو ڈال دیا گیا، وہ تڑپ کر مر گیا۔ عثمان بن خالد اور بشیر وغیرہ نے مسلم بن عقیل کے قتل میں اعانت اور مدد کی تھی، ان کو قتل کر کے جلا دیا گیا۔ عمرو بن سعد حضرت حسین کے مقابلے پر لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس کو قتل کر کے اس کا سر مختار کے سامنے لایا گیا، اور مختار نے اس کے لڑکے حفص کو پہلے سے اپنے دربار میں بٹھا رکھا تھا۔ جب یہ سر مجلس میں آیا تو مختار نے حفص سے کہا، تو جانتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور اس کے بعد مجھے بھی اپنی زندگی پسند نہیں، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور مختار نے کہا، عمرو بن سعد کا قتل تو حسین کے بدلے میں ہے، اور حفص کا قتل علی بن حسین کے بدلے میں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پھر بھی برابری نہیں ہوئی۔ اگر میں 3/4 قریش کو بدلے میں قتل کر دوں تو حضرت حسین کی 1 انگلی کا بھی بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم بن طفیل جس نے حضرت حسین کو تیر مارا تھا، اس کا بدن تیروں سے چھلنی کر دیا گیا اور اسی میں وہ ہلاک ہو گیا۔ زید بن رفعت جس نے حضرت حسین کے بھتیجے یعنی مسلم بن عقیل کے صاحبزادے عبداللہ کو تیر مارا، اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی چھپائی، تیر پیشانی پر لگا اور ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھ گیا۔ اس کو گرفتار کر کے اول اس پر تیر اور پتھر برسائے گئے، پھر اس بدبخت کو زندہ جلا دیا گیا۔ سنان بن انس جس نے سر مبارک کاٹنے کا اقدام کیا تھا، کوفہ سے بھاگ گیا، اس کا گھر منہدم کر دیا گیا اور نیست و نابود کر دیا گیا۔ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ یہ آیت زبان پر آتی ہے، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ عذاب ایسا ہی ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے، کاش وہ لوگ سمجھ لیتے۔ دوستوں اور بزرگوں، واقعہ شہادت کی تفصیل آپ نے سنی، اس میں ظلم و جور کے طوفان دیکھے، ظالموں اور ناخدا طرف لوگوں کا بڑھتا ہوا اقتدار نظر آیا۔ دیکھنے والوں نے یہ محسوس کیا کہ ظلم و جور اور فسق و فجور ہی کامیاب ہیں، مگر آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ یہ سب طلسم اور جادو تھا جو آنکھ جھپکنے میں ہی ختم ہو گیا۔ اور دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ظلم و جور کو فلاح نہیں، ظالم مظلوم سے زیادہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور یہ کہ جن مظلوموں کو فنا کرنا چاہتا تھا وہ در حقیقت آج تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ گھر گھر میں ان کا ذکر خیر ہے، اور صدیاں گزر گئیں، کروڑوں انسان ان کے نام پر مرتے ہیں اور ان کے نقش قدم کی پیروی کو پیغام حیات سمجھتے ہیں۔ بے شک بہترین انجام، دنیا و آخرت کی ساری کامیابیاں اور بھلائیاں اور سرخرویاں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ حق و باطل کے معرکے میں آخری فتح اور کامیابی ہمیشہ حق کی ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نقش حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔